پیارے ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج پیر کا دن ہے، بڑا ہی خاص دن ہے۔ پیر کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، میرے بھائیوں میری بہنوں، پریشانی کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، رزق کی تنگی کتنی ہی کیوں نہ ہو، چاہتے ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہی مالا مال ہو جاؤ۔ آج پیر کا دن ہے، منڈے کا دن ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، آج پیر والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل آدھی پونی منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ خالی جھولیاں پیسوں سے بھر جائے گی۔ دکھیاری بہنیں اور دکھی بھائی، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آج پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ پریشانی میرے بھائیوں میری بہنوں کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کر آج آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، منڈے والے دن پورا دن موجود ہے۔ چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں پر موجود آپ لوگ بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آج ہی کے دن جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اسی دن یہ وظیفہ پیر کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو اپنی زندگی میں صرف ایک پیر کو یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو ہر پیر کو یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ ایک پیر پڑھو یا ہر پیر پڑھو، آپ کو اجازت ہے۔ صرف اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھنا، اور ہو سکے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا۔ اپنا نام جیسے ہی لکھیں گے آپ کو پیر کے عمل کی اجازت مل جائے گی۔ یہ عمل پیارے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اتنا مجرب ہے کہ پیر والے دن میں نے یہ وظیفہ پیر کا بے شمار لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ میرے پاس واٹس ایپ پر بے شمار لوگ اپنی مشکلات کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، روزی کے لیے، مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ کئی ایسی میری دکھیاری بہنیں اور کئی ایسے میرے دکھی بھائی جو ہمیشہ، جن کو فوری طور پر پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، جو اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر ہمیشہ رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے پیر کا یہ وظیفہ بہت سے ایسے لوگوں کو بتلایا ہے، اور لوگوں کے حالات کو آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایک ایک دن میں نے لوگوں کی خالی جھولیوں کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، آپ لوگ چاہتے ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہی امیر ہو جاؤ، آپ لوگ چاہتے ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کے جو مالی حالات خراب ہو چکے ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ پیر کو یہ وظیفہ پورا دن موجود ہے، چاہے تو گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جس جگہ موجود ہو، کوئی جگہ کی پابندی نہیں۔ صرف پابندی یہ ہے کہ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح پڑھ لو، چاہے دوپہر پڑھ لو، چاہے شام پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پیر والے دن اس عمل کو کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بے شمار لوگوں کو میں نے یہ پیر کا وظیفہ بتلایا ہے، اور لوگوں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ تو پیر کا پورا دن موجود ہے۔ اجازت آپ کو کس طرح ملے گی؟ اپنا نام کامنٹس میں لکھیں گے تو آپ کو فوراً اجازت مل جائے گی۔ تو تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب جو بھی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آ جائے، سکون آ جائے، حاجتیں پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، تو پیر کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، خالی جھولیاں پیسوں سے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ بھر جائے نا، تو پھر مجھے کہنا۔ آج اگر ستائے ہوئے ہو، آج اگر دنیا جہاں کی ٹھوکریں کھائے ہوئے ہو، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، آج پوری طرح سے اگر ٹوٹ چکے ہو، مایوس ہو، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، الماری خالی ہے، بچے بھوکے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، پیر کا دن ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ میری دکھیاری بہنیں بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، جو واٹس ایپ پر روتی رہتی ہیں، ہچکیاں بھر بھر کے روتی ہیں کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں۔
آج جب ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بڑی محنت سے بڑے آزمودہ وظائف آپ لوگوں کے لیے لائے جاتے ہیں۔ پہلے لوگوں کو واٹس ایپ پر وظائف بتائے جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دکھی بہن بھائی اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، مجھے رپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، تب جا کر میں ویڈیو بناتا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے، آپ کے حالات کو بدلنے کے لیے۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کرو، اور اس عمل کو جس دن جس ترتیب سے بتایا جائے براہ کرم اسی ترتیب سے صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیا کرو۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ آپ لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہو، کئی میرے ایسے دکھی بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو فوری طور پر فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ کچھ بہن بھائیوں کو آپ یقین کریں یا نہ کریں فوری طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے بتلائے ہوئے کوئی وظائف وہ پڑھتے ہیں، یہاں وظیفہ ختم نہیں ہوتا، وہاں حاجتیں فوراً پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں ان کو بھی جو ہدایت کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ پہلے تو عمل کو اچھی طرح سمجھا کریں، سمجھ کر کریں گے تو فوری طور پر فائدہ ہوگا، کیونکہ عمل میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ لوگ سب سے زیادہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں بتایا جاتا ہے جلد بازی میں کمی پیشی کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ جب تک کہ عمل ختم نہ ہو، عمل کرتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی عمل کے بارے میں کسی سے ذکر کریں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یا عمل جب ختم ہو جائے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ آپ لوگ روزانہ وظائف پڑھتے ہیں، ساتھ میں پورا دن گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو اس طرح بتائیں آپ کا وظیفہ اثر کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو گناہوں سے توبہ کریں، جو گناہ جانے انجانے میں ہوتے ہیں پورا دن ان سے بالکل توبہ کر لیں، اور پھر وظائف پڑھیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ آپ لوگ پورا دن وظائف پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے آپ لوگ نہیں پڑھتے۔ نماز تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں رزق کا پہلا دروازہ ہے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ نماز تو فرض ہے، نماز تو لازمی پڑھنی ہے۔ تو نماز 5 وقت کی آپ کو لازمی پڑھنی ہے، اور پھر وظائف پڑھیں۔ پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا تو پھر کہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اب براہ کرم بالکل اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہے گا تو وہ بھی پڑھ سکے گا۔ کوئی 5-6 سال کا، 8-10 سال کا بچہ بھی اگر میں اس کو ایک مرتبہ یہ عمل سمجھا دوں تو اس کی سمجھ میں آرام سے آ جائے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے۔ تو اچھی طرح پہلے اس عمل کو سمجھیں۔ پیر کے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پیر کا پورا دن موجود ہیں، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ جہاں موجود ہو، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف پابندی ہے کہ پیر کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیر والے دن جب اس عمل کو شروع کریں، 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے پہلے نکال لیں کہ اب یہ 1 منٹ مجھے صرف اور صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نہ ہی مجھے اس دوران کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ مجھے یہاں وہاں کرنی ہے۔ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا جب اس عمل کو آپ لوگ شروع کریں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو شروع کر دینا ہے۔ پیر کے دن کا یہ عمل شروع کریں، سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ پیر کے دن کے اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پہلے نمبر کا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے یا حسیبوں کا۔ پڑھتے رہیں، یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو، پڑھتے رہیں۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا یا حسیبو کا وظیفہ،
تمام ساتھیوں بہنوں بھائیوں کو صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم یا حسیبو کا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ آپ نے یا حسیبو کا وظیفہ پڑھ لیا، فوراً تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پیر والے دن کے اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے پیر کا عمل شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ آپ نے یا حسیبو کا وظیفہ پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر پیر کے دن کے اس عمل میں جو وظیفہ جو دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تسبیح ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے پڑھ لیں۔ براہ کرم کوانٹٹی میں کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت آسان سی دعا ہے۔ پیر کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ یا حسیبو کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیں تو فوراً اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں۔ یہ پورا عمل عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں 30 سیکنڈ سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ عمل کو سمجھانے میں بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پیر کا یہ عمل 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لو گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو وظیفہ آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھیں گے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ 2 وظائف آپ پڑھ چکے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا حسیبو کا وظیفہ، 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر شروع سے دکھ رہا ہے، تیسرا اور آخری وظیفہ پیر کے دن کے اس عمل میں پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر جب سے آپ نے کلک کیا آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، پڑھتے رہیں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ پیر کے دن کے اس عمل میں سب سے آخر میں تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں بزرگوں یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ آپ کو 7 ٹائم صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ کو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً 1 مرتبہ درود پاک آخر میں بھی لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔